پورے سال کے اندر نمازاں نہیں پڑھی سی. ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ کیا اس نے 1800 نمازاں نہیں پڑھی پورے سال کے اندر. تو آپ صحابہ کرام سے کیا بالکل اللہ کے نبی انہیں پڑھی ہے. آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض. تو آپ نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث، یہ ساری حدیث ابن ماجہ کی. تو آپ نے فرمایا پس ان دونوں کے درمیان بعض درجات کا فرق جو زمین و آسمان کے درمیان فرق تو کئی زیادہ ہے. ان کے اعمال کے لحاظ سے اس نے نمازاں پڑھیاں، اس نے رمضان مبارک میں روزے رکھے، اور روزے رکھنے والے اور زیادہ عمل بڑھ گیا. اس کی زندگی 10 سال یا 1 سال کی زندگی ہے، 1 سال دے اور اس نے 2 سال دے. اس نے 1 سال میں روزے پائے، اس نے 2 سال میں روزے پائے. اعمال کے لحاظ پر تو وہ بڑھ گیا نا کہ جس کو اللہ نے 2 سال 1 سال اور زیادہ دے دیتا ہے. اس 1 سال کی زیادتی کی وجہ سے اللہ پاک کو پہلے جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے. تو میرے بھائی کے میرے دوستوں بزرگ عزیز سے بات کرتا ہوں، یہ تو بھی رمضان مبارک کے روزے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا موقع ہے اللہ رب العالمین کی طرف ساڈے واسطے کہ ساری زندگی کے اندر اور ایک موقع آ گیا. جہے سارے تو پہلے اس دنیا میں چلے گئے، اللہ نے سانو موقع ہو دے کے ہو نیکیاں کمان کا ہو دے کے رکھنے کا اللہ نے موقع دیا. اسی وجہ سے پہلے جنت کے اندر چلے جائیں. اور اس واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایسی ڈھال ہے کہ جہنم تو 70 سال کی مسافت دور اس کو اللہ رب العالمین کا دیتا جڑا ایک روزہ رکھتا ہے. من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. بخاری شریف کی حدیث 2840. جس نے اللہ کی راہ کے اندر ایک دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے میں 70 سال کی مسافت کو دور کر دیتا ہے. جہنم کو 70 سال کی مسافت کو دور کر دیتا ہے، اتنا دور کر دیتا ہے جہنم کو. اور جہنم سے دور ہوا تو جنت کے قریب ہوئے گا کہ یہ ایک روزہ رکھے. ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے تو جڑا پورے مہینے کے روزے رکھ لے گا تو جہنم تو کتنا دور ہو جائے گا. خوش قسمت ہے وہ انسان جو روزے رکھ لے گا. اس بات کے میرے بھائی میرے دوست بزرگ اور ساتھی، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے اعمال نے اس کے اندر جو کرنے نے انہوں نے ایویں نہ سمجھو کہ ایویں نے انہوں کا کوئی سانو اتنا زیادہ نہیں، بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ فوائد نے اس سے. اللہ اکبر. اور اس کتنا سعادت مند شخص جس نے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک جیسا عظیم مبارک مہینہ عطا فرمایا اور جہنم کو آزادی حاصل کرنے کا موقع میسر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1340، ان للہ عند کل فطر اتراء ذلک فی کل لیلۃ، کہ ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہاں کتنے ہی آزاد ہونے والے آزاد ہوتے ہیں. اللہ اکبر. افطاری جب تسی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کتنے ہی لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. یہ آزاد کی چیز ہے. کام کرا کے آگے جاتا اور اللہ تعالیٰ کا ایک کرم اس کی طرف سے ایک عنایت ہر رات ہوتی، ہر رات. اور رمضان مبارک میں اور ایک آزاد کتن در اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، کل نفس
بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین. رہینا رہن دے وچوں رہن سمجھ دیو. ہر نفس اپنے اعمال دے بدلے دے اندر اپنے آپ کو یا تے گروی رکھ رہا ہے، رہن رکھ رہا ہے، یا آزاد کروا رہا ہے. کل نفس بما کسبت، کسبت کہتے ہیں کمانا. رہینا جہاں ہاتھوں کے نال کمایا وہ کسبت کہتے ہیں. رہینا رہن دے وچوں کہ رہن رکھ رہے ہوں. رہن کا پتہ ہے نا گروی رکھنا. تو اپنے آپ کو رہن کر رہے گروی رکھ رہے ہیں. اور مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ قرضہ لے اور قرضہ دینے والا دیتے گئے قرض کی ادائیگی کے واسطے ضمانت کے طور پہ اس کے کول کوئی چیز اپنے پاس رہن رکھ دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہاں بندہ بھی ہر روز گروی رکھیا جاتا ہے. گروی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے نا کہ انسان کے 360 اعضاء نے. تو ہر جوڑ کے بدلے دے اندر جڑا بندہ سورج نکلنے تو بعد اشراق کے بعد 4 رکعت نفل پڑھتا ہے وہ اپنے 60 اعضاء کے جوڑاں کا بدلہ ادا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو آزاد کروا لے. ایک اور حدیث بھی موجود ہے انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان جو معاملہ اس کو کچھ کسی طرح تشبیہ دیتی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو طاقت عطا کی ہیں، جو صلاحیتیں دیتی ہیں، جو اختیارات دنیا کے اندر انہوں دیتے گئے ہیں، گویا ایک قرض ہے. اکھاں نال دیکھ رہے ہیں ساڈے اوپر قرض ہے. اللہ نے سب دیتا ہے، اکھاں دتیاں نے، اے منہ دیتا ہے، زبان دیتی ہے، ہاتھ دیتے نے، پیر دیتے نے، یہ 360 جوڑ نے، یہ سارے اللہ کی نعمتاں نے. تو اللہ رب العالمین کی طرف ایک قرض نے اور اس قرض کی ضمانت کے طور پہ نفس انسانی اللہ تعالیٰ نے ہاں گروی ہے، رہن. اور انسان ان قوتاں اور صلاحیتوں صحیح طریقے سے استعمال کر کے اگر وہ سارے اعمال نیک اعمال کرتا ہے کہ جنہاں دے وچوں قرض ادا ہو جاتا ہے. اگر نیک اعمال کرتا ہے تو قرض ادا ہو جاتا ہے. اور گروی رکھی ہوئی چیز انہوں یعنی کہ چھڑوا لیتا ہے، رہن رکھی ہوئی چیز نو چھڑوا لیتا ہے. ظاہر بات ہے اگر چیز گروی رکھی ہوئی واپس نہ لے اور وقت گزر جائے تو پھر مالک جی جو دیتی ہوئی چیز ہے انہیں اختیار ہے نا کہ وہ تو پھر مالک ہو گیا، وہ مالک ہو گیا. تو سانو یہ ہے کہ کیوں نہ گروی رکھی ہوئی چیز کو فوری چھڑاؤ. سانو احساس دلایا جا رہا ہے. تو انسان کا بنیادی مسئلہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو چھڑانا، آزاد کروانا. کس طرح آزاد کروانا؟ کہ اعمال صالحہ نیک اعمال کر کے اور ان اعمال صالحہ کے اندر ایک عمل روزے رکھنا ہے اور روزے رکھ کے گویا اسی اپنے آپ کو آزاد کروانا. اور جس طرح کی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کل الناس یغدو فباجی نفسه فمعتقها او موبقها. مسلم شریف کی حدیث 223. ہر شخص اپنے آپ کی خرید و فروخت کے اندر لگیا ہے، یا تو اپنے آپ کو آزاد کرا رہا ہے یا اپنے آپ کو گروی رکھ رہا ہے. مسلم شریف کی حدیث.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنے آپ کو آزاد کیوں کرا ہے؟ اپنی جان، اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں اللہ دی راہ دے اندر صرف کر کے اللہ تعالیٰ دے کول اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے اور اس طرح وہ اپنے آپ کو جہنم کے کولوں آزاد کروا لیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومناں دے نال انہاں دی جاناں دے بدلے دے اندر، انہاں دے مال دے بدلے دے اندر جنت دا سودا کرتا ہے۔ جان اور مال دے بدلے دے اندر اللہ نے جنت دا سودا کر دیا۔ میرے بھائی میرے دوست کو بدل کر کے ساتھ اسی طرح دوسری طرف کچھ لوگ اپنے اعمال ہی کے ذریعے اپنے آپ کو گرویدہ کریں گے۔ نیک عمل کرے گا تو عذاب ہوتا رہے گا، اور عذاب ہو گیا تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اگر نہیں تو پھر کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، کہ ہر انسان اپنے آپ کو گروی رکھ رہا اپنے اعمال کے بدلے کے اندر، مگر دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے کہڑے نے؟ جڑے نیک لوگ، اصحاب الیمین انہوں نے کیا جاتا ہے جنتی لوگوں کو اصحاب الیمین، جنہاں نو انہاں دا اعمال نامہ سچے ہاتھ کے اندر دیتا جائے گا، انہوں نے کہتے ہیں اصحاب الیمین۔ اور اصحاب الشمال جنہاں نو کھبے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیتا گیا وہ اصحاب الشمال ہے۔ دائیں بائیں طرف کون لوگ ہوں گے؟ جہنمی۔ دائیں طرف کون لوگ ہوں گے؟ جنتی۔ دائیں طرف جنہوں نے نامہ اعمال دیتا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ جنتی۔ بائیں طرف بائیں ہاتھ کے اندر جنہوں کو نامہ اعمال دیتا گیا کون لوگ ہوں گے؟ جہنمی۔ میرے بھائیو دعا کرو اللہ پاک سانوں بھی اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کو اللہ پاک محفوظ فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ میرے بھائی میرے دوست بزرگ میرے ساتھ، یعنی جنہوں سچے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملے گا، جنہوں نے اپنی جان، مال اور اپنی تمام صلاحیتاں اللہ تعالیٰ دی راہ کے اندر کھپائیاں اور انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، اور باقی اپنے اعمال کے سبب جکڑے ہوئے اور بندے ہوئے جڑے لوگ، تو اعمال کیسے ہوں گے؟ اعمال کیسے ہوں گے؟ ایک حقیر جی دنیا کے بدلے کے اندر دین کو بیچ دینا، دین کو بیچ دینا، دین کو بیچنا کیا چیز ہے؟ دین کو بیچنا کی چیز ہے؟ دین کو بیچنا یہ نہیں کہ قرآن اس کو بیچنا نہیں، اللہ کے احکام، اللہ کا بلاوا آ گیا، نماز پڑھن نہیں آئے، دنیا داری کے اندر لگے، یہی تو دین بیچ رہے ہیں۔ اس کو بھی دین بیچنا کہتے کہ اللہ کا بلاوا آیا ہے لیکن نماز پڑھنا نہیں آیا، بالکل بھی نہیں آیا، منکر ہے۔ اصل تو دین یہ بیچ رہے ہیں، ایک یہ دین بیچ رہے ہیں کہ اس نے اس ٹائم کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں عام روٹین کے اندر بھی یہ چیز بار بار کیا کرتا ہے کہ نماز کے اوقات کے اندر کاروبار منع ہے۔ اس وقت کا پیسہ کمایا جو ہے ائمہ محدثین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ حرام ہے، حرام ہے۔ اس وقت کوئی بھی کام حرام ہے، کوئی بھی کام، سوائے اگر مثال کے طور پہ اس موقع کے اوپر کوئی اس کا مہمان آ جائے
مہمان آ جائے تو اس کی خاطر تواضع کے اندر اگر وہ مصروف ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں. ہاں لیکن یہ نہیں کہ وہ کوئی مصروف رہے گا انہوں نے دیکھ کے فوری بات ہے کہ ہاں بھی میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں نماز. تو ایسی صورت کے اندر تو ہے مگر نہ دوسری صورت کے اندر نہیں. تو دین بیچنا بھی اس کو کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام اس کو ملنے میں نماز کا ٹائم ہے, روزے کا ٹائم ہے, نہ روزہ رکھتا ہے, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ ذکر و اذکار کرتا ہے, تو یہ دین بیچ رہے ہیں, یہ چھٹیا ہوا دین بیچ رہے ہیں, ایک واضح طور پہ دین بیچ رہے ہیں. قسم اٹھا کے مال بیچنا یہ بھی دین بیچ رہے ہیں, یہ بھی دین بیچ رہے ہیں. تو اللہ ایسے اعمال کو سانو محفوظ فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. تو میرے بھائی میرے دوست بزرگ اور ساتھی, اور اسی واسطے قرب قیامت دیا نشانیاں دے وچوں یہ نشانیاں دے نال نال ایک اور بھی نشانی ہے. یہ نشانیاں دے نال جڑی آپ میں اگے بیان کیتی ہیں اور بھی کئی نشانیاں ہیں. یہ قرب قیامت دی نشانیاں جو نے کہ نماز نہیں پڑھن گے, اللہ کا ذکر اذکار نہیں کرن گے, لوگ پناہ پناہ بھجن گے, دنیا کے معاملات کے اندر کھب جان گے, یہ بھی قیامت دی نشانیاں جو. اور اس کے اندر ایک اور نشانی بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو مسلمان ہوئے گا تو شام کو کافر ہوئے گا, شام کو مسلمان ہوئے گا تو صبح کو کافر ہوئے گا. یعنی کہ اس کے اعمال اس ایمان اس حالت کے اندر ہوئے. اللہ پاک ایسے اعمال کو بھی محفوظ فرمائے. اللہ سانو پکا سچا صحیح معنی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار بنائے, محبدار بنائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. آمین. تو میرے بھائی میرے دوستوں کے ساتھ مسلم شریف کی حدیث 118 یبیع دینہ بعرض من الدنیا, جو میں آگے بیان کی تھی اے اس کا خلاصہ ہے کہ متاع دنیا کے بدلے دے اندر وہ اپنے دین کو بیچ رہے ہوں. ہن جو بھی میں تو میں اپنے آپ کو اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنا محاسبہ کروں. اگر میرے اندر یہ چیز موجود ہے تو مجھے اس چیز کو بعد آ جانا چاہیے. دعا کرو اللہ سانو ایسے اعمال کو بچن کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین آمین. تو اس واسطے اور اپنے آپ کو آزاد کروان